اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کلب صادق خان صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ بخیر ہیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم، میں سیف الزمان احمد مان رہا ہوں آسام سے۔ اسلام میں دراصل اسلام میں کوئی گروپ نہیں ہے، صرف اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث کے سوا۔ تو شیعہ اور سنی یہ کیا ہے؟ شیعہ کہاں سے پیدا ہوئے اور سنی کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ دو سوالات ہیں ہمارے بھائیوں کے۔ یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، لیکن اس کے بعد میں جو یہ دو فرقے ہوئے جس کو عام طور سے فرقے کہا جاتا ہے، شیعہ اور سنی، تو بھائی کا سوال یہ کب سے پیدا ہوئے اور کیوں کر دونوں بھائیوں کا یہی سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام تو ایک ہے جی، نبی اکرم جو اسلام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، یہ سب ایک ہے۔ جی، قبلہ بھی ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں۔ حج بھی ہم لوگ ایک ہی مقام پہ جاتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات رونما ہوئے، جی، نبی نے حکم پروردگار سے جس کو اپنے بعد اپنا جانشین خلیفہ مقرر کیا تھا، جو مسلمان نبی کی تعیین کے مطابق جس کو خلیفہ مانتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یوں کہہ لیجئے، خلافت کہیے یا امامت کہیے، جو مسلمان نبی کے بعد علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ و امام مانتے ہیں، یعنی خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، جی، پھر ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، پھر ان کے فرزند، ان کے بھائی مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پھر ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام محمد باقر، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق، پھر ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بعد امام علی رضا، پھر ان کے بعد امام محمد تقی، پھر ان کے بعد امام علی نقی، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری، پھر ان کے بعد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو امام مانتے ہیں، یعنی 12 اماموں کو، جی، 12 اوصیاء، نبی کے 12 اوصیاء کے جو قائل ہیں، جن کے نام ہم نے ابھی بیان کیے، انہیں شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ سلسلہ نہیں مانا، نبی کے بعد خلفاء کو مانا، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر مولا کائنات کو خلیفہ مانا، پھر اس کے بعد خلفاء کی ان کی ایک فہرست ہے، انہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرق آیا، اختلاف آیا، یہاں سے آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں ارئی سے بول رہی ہوں، نام نہیں بتا رہی ہوں۔ میرا بیٹا ہے، وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، جاب مطلب بی ٹیک کی ہے، اور اس کا جو بھی مطلب ہوتا معلوم ہے، انٹرویو ہوا اور اس کا سب کچھ یس ہو گیا، اس کے بعد میں کچھ دن بعد میل آئی کہ نہیں ہوا، تو یہ سال بھر سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور پلیز مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتائیے جو یا کوئی عمل جس سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ شکریہ۔ ہماری بہن کے فرزند جو ہیں ان کی جاب وغیرہ میں پریشانی ہے، جی، اور یہ زمانہ تو اس میں اور زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور یقیناً کوشش بھی پوری کر رہے ہیں، اور کوشش کے ساتھ میں لیس علی الانسان الا ما سعی، اللہ ماسا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ سورہ انفال کی جی، آیت نمبر 66
جی 66 ہاں 66 جی پورے ہفتے ایک جمعے سے شروع کریں دوسرے جمعے تک جی اس کی تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کسی انٹرویو کے لیے جائیں تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی تلاوت کر کے انٹرویو کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ العزیز. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ماشاءاللہ بعض خواتین نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کالے برقعے کی فضیلت کیا ہے اور رنگین برقع پہنا جا سکتا ہے کہ کالا برقع صرف اور صرف ایام اعظم میں دلیل ملی جو 9 ربیع الاول کو امام سید سجاد علیہ السلام نے کالا لباس اتارا تو معلوم ہوا کہ ان تاریخ کو آپ نے پہنا. مگر مولانا صاحب آپ بتائیں کہ خواتین کے لیے کیا 12 مہینہ کالا برقع جو پہنتی ہے کوئی شرعی دلیل ہے؟ کب سے شروع ہوا اور نس کیا ہے؟ کیا ہمارے بورا حضرات شیعہ بھائی جن کی خواتین نے کالا برقع پہننا بند کر دیا ہے رنگین حجاب ہے، کیا ہماری بھی خواتین سوائے ایام اعزا کے اور شہادت امام کے علاوہ رنگین حجاب پہن سکتی ہے؟ ہمارے آیت اعظام اس مسئلے میں کیا فتویٰ عنایت فرماتے ہیں؟ خواتین انتظار کر رہی ہے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ کالا لباس جہنمی کا ہوگا اور کالے کپڑے ایام اعزا کے علاوہ نماز مکروہ ہے. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. جی ہمارے بھائی کا جو سوال ہے کہاں تک کہ یہ پہلا سوال تو بھائی کا یہ ہے کہ آیا کالا برقع جو یہ خواتین پہنتی ہیں جی اسلام میں اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، جی اور کہاں سے، چونکہ کپڑے سے انہوں نے استدلال کیا ہے. دیکھیے کپڑوں کے لیے تو ہے ایام اعزا یا شہادت ائمہ معصومین کے علاوہ پہننا مکروہ ہے، ان دنوں میں پہن سکتے ہیں، مستحب بھی ہے، بعض روایتوں میں ہے. لیکن کپڑوں سے قبا یا ابا کہہ لیجئے، قبا نہ کہیے، ابا یعنی جو ہم لوگ یہ اوڑھتے ہیں ابا، اور عورتوں کا برقع یہ حدیث میں مستثنیٰ کیا گیا ہے. جی لہٰذا خواتین اور مرد کالی ابا اور کالی چادر اور برقع پہن سکتی ہیں. یہ حدیث میں ہے، نص ہے. جو بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی نص ہے، ہاں حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور یہ جو رائج ہوا ہے کالا، چونکہ برقع حجاب کے لیے پہنا جاتا ہے، اور حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو سادہ ہو اور ایسا ہو کہ جس سے لوگوں کی نظر جذب نہ ہو. اس لحاظ سے کالا حجاب اختیار کیا گیا ہے مسلمانوں میں. اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہماری خواتین دوسرے رنگ کے برقعے پہن سکتی ہیں؟ ہاں، اپنے ہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، دوسرے رنگ کے بھی برقعے پہن سکتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ایسا رنگ نہ ہو کہ جس سے اور لوگوں کی نگاہ ادھر اٹھے. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. جی بول رہے تھے کہ میرے شوہر ہیں نا بہت جھوٹ بولتے ہیں اور میرے سے محبت نہیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے. کچھ مسئلہ نکلے تو نکالیے سر. ٹھیک ہے. ہماری بہن کا ایک طرفہ سوال ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے اور بہت جھوٹ بولتے ہیں. اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اب جھوٹ بولتے ہیں اس کا تو خود ان سے تعلق ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہے کہ خود پہلے تو اپنا اخلاق انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کس وجہ سے شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے. اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر کوئی بھی خاتون یہ محسوس کر رہی ہے کہ نہیں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی شوہر محبت نہیں کر رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آیت الکرسی طلوع آفتاب کے وقت 11 بار تلاوت کریں، اور جب آیت الکرسی کی تلاوت کریں من ذا الذی یشفع عندہ، یشفع میں آخر میں عین ہے، عندہ میں بھی عین ہے، دونوں عین کے درمیان پڑھتے وقت جب پہنچیں تو
جس کے دل کو موڑنا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، یا یہ کہ کبھی شوہر کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی محبت نہیں کر رہی ہے، کوئی اور بھی، اس کا قصد کریں. جی آیت الکرسی پڑھتے وقت، پھر میں تکرار کر دوں، جی طلوع آفتاب کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت 11 بار کریں، اور آیت الکرسی پڑھتے وقت جب اس فقرے پر پہنچیں من ذا الذی یشفع عندہ، تو دونوں عین کے درمیان جب پہنچیں تو جس کے دل کو موڑنا ہے اس کا قصد کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس آیت الکرسی کے طفیل میں دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال. میری شادی کے 6 سال ہو گئے ہیں. 6 مہینے پہلے ابھی ہم نے ایک بچہ کنسیو کیا تھا، 3 مہینے میں ہی پیٹ میں خراب ہو گیا. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی دعا بتائیں، روزہ نماز کچھ بھی بتائیں جس سے مجھے اولاد نصیب ہو اللہ تعالیٰ. یقیناً ہماری بہن علاج بھی کرا رہی ہوں گی، اس کے باوجود بھی ان کا حمل ٹھہرتا نہیں ہے. جی ہاں، اس کے لیے یہ ہے حمل کے ٹھہرنے کے لیے اور بچے کے لیے بھی جب حاملہ ہوں تو صلوات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یہ جو فقرہ ہے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور فاطمہ زہرا سے توسل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی گود کو آباد کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. اگلے ہفتہ بھی میں نے سوال کیا تھا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیجیے، بہت مہربانی ہوگی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. دوسرا سوال ہے اولو العزم پیغمبر کون کون ہیں، ان کا نام کیا ہے. تیسرا سوال ہے میرا نماز قضائے عمری کی نیت کرتے وقت واجب قربتن الی اللہ بولا جائے گا یا صرف نماز پڑھتی ہیں قربتن الی اللہ بولا جائے گا. پہلی بات تو بہن یہ ہے کہ آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آیا ہے. میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچاؤں گا اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. بہرحال آپ کے جو 3 سوال ہیں آگے خدمت پیش کرتا ہوں. پہلا سوال ہماری بہن کا، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اور نبی دونوں صاحب شریعت ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ رسول جو شریعت لے کر آیا ہے اس کے پہنچانے پر مامور ہے کہ لوگوں تک پہنچائے، اور نبی مامور نہیں ہوتا تھا. جی یہ فرق ہے. جی. دوسرا سوال یہ اولو العزم پیغمبر کون کون ہے، کیا ہے یہ؟ اولو العزم پیغمبر، پہلے اس کا معنی بیان کر دوں کہ اولو العزم کے معنی ہے، عزم کہتے ہیں مصمم ارادے کو. جی. اولو العزم پیغمبر یعنی مستحکم اور مضبوط ارادہ رکھنے والے انبیاء. جی. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر. جی. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سائل نے آ کر کے پوچھا کہ انبیاء میں یا رسولوں میں اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ جی. آپ نے فرمایا منہم خمسۃ، 5 ہیں. 5 ہیں. جی. اولہم نوح ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ ثم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے جناب نوح ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم ہیں، تیسرے حضرت موسیٰ، چوتھے حضرت عیسیٰ اور 5ویں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر سائل نے سوال کیا کہ کیوں انہیں اولو العزم کہا گیا ہے؟ جی. تو 5ویں امام نے فرمایا چونکہ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنات و انسان کے لیے. جی.
یہ 5 جن کو اولو العزم کہتے ہیں مبعوث ہوئے تھے، اور یہ انبیاء کے سردار تھے. رسالت و نبوت کی چکی لفظ رہا استعمال ہے جی، وہ انہی 5 رسولوں کی بدولت چلتی ہے جی. اور اس میں سب سے افضل ہمارے نبی اور ان 5 میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے. تیسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ جو قضاء عمری پڑھتے ہیں نمازیں، اس میں واجب قربتن اللہ کہنا ہے یا صرف قربتن اللہ؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ قضا کی نیت ہونی چاہیے، یہ اہم ہے جی. کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر صبح کی 2 رکعت، جی، تو 2 رکعت جب پڑھنے کا ارادہ کریں تو یہی ارادہ، یہ نیت ہونا دل میں کہ یہ قضا ہے، جی، یہی اتنا کافی ہے. ہاں، اور واجب ہے، واجب تو ہے ہی جی. وہ، یہ سنت تو مستحب تو ہو نہیں سکتی، تو ہو نہیں سکتی. یہ چیز اس کے اندر ضروری ہے کہ معین ہو جی، کہ جو نماز پڑھ رہی ہے وہ قضا ہے یا ادا ہے. جی، یہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. کیا وہ جو نظر کی چیزیں بنتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی کنڈے کی ٹکیاں ہیں یا شبرات کا حلوہ ہے، کیا وہ الگ نکال کے رکھتے نظر کا اور اس سے پہلے کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسا میں نے اپنی ساس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا مولانا صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ چیز غلط ہے. لیکن آپ پلیز مجھے اس بات پہ بتائیں کہ کیا یہ ایسے کر سکتے ہیں، مطلب نظر کا نکال کے رکھ دیا اور تھوڑا الگ سے کھا لیا؟ یہ بر صغیر میں احترام ہے کہ جب نظر کرتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں، بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ بھیجتے ہیں تو اس میں الگ سے ہم احتیاطاً رکھتے ہیں. اس کے بعد میں جو بچا ہوا ہے اس میں سے کھانا کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. جی، میرا سوال یہ ہے کہ بی بی شریفہ بنت الحسن کون تھیں؟ ذرا ان کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ بھائی ہمارے دہلی سے پوچھ رہے ہیں کہ شریفہ بنت الحسن یہ کون بی بی تھی؟ یہ بی بی شریفہ بنت حسن، ان کی قبر اللہ جو کہ کربلا سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے، عراق میں، وہاں پر ہے. یہ کریم اہل بیت حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو کربلا میں موجود تھیں. جب اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفے سے شام لے جایا جا رہا تھا تو راستے ہی میں مصائب و آلام کو برداشت نہ کر سکیں اور راستے ہی میں شہادت واقع ہو گئی. ان کی قبر وہیں پر ہے. نہایت ہی محترم ہے، جس کی وجہ سے ان کا لقب یہ شریفہ پڑا، ورنہ نام ہے فاطمہ. فاطمہ بنت الحسن. اور یہ طبیب اہل بیت علیہ السلام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ جو بھی بیمار وہاں پر جاتا ہے اس کو شفا ضرور ملتی ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم 1 لاکھ روپیہ مہر ادا کریں گے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس 1 لاکھ میں حج کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال اس کے لیے ہمیں جواب کا بہت منتظر ہے آپ کے لیے. ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ 1 لاکھ مہر ادا کر رہے ہیں یا 1 لاکھ میں حج کر لیں. کیا ہے ان کا سوال؟ بظاہر یہ ہے کہ پہلے میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پیسے ان کے پاس ہیں، مہر ادا کریں یا پہلے حج پہ جائیں. مہر واجب ہے، زوجہ مطالبہ کر رہی ہے، مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی دینا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس نے بخش دیا اور کہہ دیا کہ جائیے آپ حج کر کے آئیے، حج کرنے کے بعد مجھے دیجیے گا، تب جو ہے آپ کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ حج پہ جائیں، ورنہ آپ کو مہر دینا ہے پہلے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے شوہر میری ہر بات مانتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں جب نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہوں تو کہتے ہیں گناہ میں مت ڈالو کہہ کے.
یعنی ان کے شوہر ان کی ہر بات مانتے ہیں، صرف نماز کے لیے جب کہتے ہیں منع کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہی تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اور گنہگار ہو رہے ہیں، جی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ بہن جو کام کر رہی ہیں اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں، کہتی رہیں۔ قرآن کی آیت ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار کہتی رہیں، چونکہ بار بار یاد دلانا، یاد دہانی کرانا یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اور قرآن کی دوسری بھی آیت ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بے شک جی، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی، اور بھائی کا یہ خیال ہے کہ کہنے پہ میں گنہگار ہو رہا ہوں، نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تارک الصلاۃ میں اگر شمار ہو رہا ہے جی، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اللہ اکبر، کہ جو جنت میں ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کریں گے اور مجرمین سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تم کو اس جہنم تک، سقر تک، جہنم تک پہنچا دیا ہے، تو وہ خود جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نہایت ہی سخت گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ الصلاۃ عمود الدین کہا گیا، بے شک بے شک، نماز دین کا ستون ہے۔ یقین، الصلاۃ معراج المومن، جی، مومن کی معراج ہے نماز، جی، اور نماز سے جو ہے ہم غافل ہوں تو کیسے مسلمان؟ نماز اگر قبول تو ہر عمل قبول، ہاں، نماز اگر رد تو ہر عمل رد ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ جی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نماز گزاروں میں ہمارا شمار ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں سسٹر کندرکی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تر لوگ ناراض رہتے ہیں، جبکہ میں ان سے بہت اچھی طرح سے ملتی ہوں، ان کے ہاں آتی جاتی ہوں، لیکن بس میری ایک کمی ہے کہ میں ان کے مقابلے ان کو جواب نہیں دے پاتی ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ بہت اچھے سے لوگوں سے ملتی ہیں، لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں، جی ہاں، اور ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے، دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لوگ یوں ہی ناراض ہیں خواہ تو ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ راضی ہو، خوشنودی پروردگار پیش نظر ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر ان کو یہ احساس ہے تو جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے پاس جائیں تو سورہ فاتحہ اور سورہ قل اللہ اپنے اوپر دم کر کے جائیں، تاکہ ان کی باتوں کا ان پر اثر ہو اور وہ لوگ ان سے ناراض نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرے بھائی کے چہرے پہ سفید داغ ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ یقیناً یہ اپنے بھائی کا علاج تو کرا رہے ہوں، سفید داغ چہرے پہ ہو گئے ان کے بھائی کے، کوئی روحانی علاج چاہتے ہیں؟ اس کا بہترین علاج اور دوسری بھی بیماریوں کے لیے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا سلام ہے۔ جی، یا سلاموں کا ورد رکھیں، یا سلاموں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، یعنی کثرت کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ کو چہرے پر دن میں کئی بار ایسا کریں۔ انشاءاللہ سلامتی دینے والا اللہ ہے، یقیناً اس نام پروردگار سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ میں مہراج فاطمہ مراد آباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، میری نند ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کی بیٹی کا کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آتا، جہاں سے کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ چھوٹی کو پسند کرتے ہیں، بڑی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ہماری نند بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ ہو جائے اور چھوٹی والی کا بھی۔ السلام علیکم۔ ان کی نند کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی اور چھوٹی کا رشتہ آتا ہے، بڑی کا نہیں آتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، نہایت ہی مجرب ہے۔ سورہ طٰہٰ جی کی آیت نمبر 131 اور 131 ہاں اور 132 132 جی 31 سے لے کے 131 سے لے کے 132 131 اور 132 ہاں جی کو کاغذ پر لکھیں، جی تعویذ بنا کر کے
بازو پر باندھ دیں جی جس بچی کے لیے ہے یہ جی مشکل جی کہ رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا گلے میں پہنا دیں اور تعویذ سینے پر رہے، جی انشاءاللہ تعالی ان آیات کے طفیل میں بہترین رشتہ غیب سے آئے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کن کن لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح آپس میں نامحرم ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا یہ بتائیں۔ کن لڑکے یا لڑکیوں کا نامحرم ہونے کے باوجود بھی نکاح نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بہت سے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر یہ ہے کہ دونوں لڑکے اور لڑکی نامحرم ہیں، سوال بہت عمدہ ہے، جی، لیکن شادی نہیں ہو سکتی ہے کچھ اسباب کی بنا پر، جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی شخص کسی بچے سے بدفعلی کرے جس کو لیوات کہتے ہیں، جی، اب اگر فاعل لیوات کرنے والا بالغ ہے تو یہ فاعل لیوات کرنے والا اس بچے کی بہن سے، اور اگر باپ نہیں ہے ماں ہے اور یا طلاق شدہ ہوں یا بیوہ ہوں تو اس بچے کی ماں سے، اور خود اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے، اس کی شادی ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بیٹی سے بھی یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، حرام ہے۔ جی، بے شک۔ ایک یہ ہے، دوسرے یہ کہ جیسے سالی جی نامحرم ہوتی ہے بے شک، لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جمع الاختین اسلام میں حرام ہے، دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا چاہے وہ دائمی ہو یا موقت ہو، جی یہ حرام ہے، جبکہ نامحرم ہے، سالی جی محرم نہیں ہے، جی، نامحرم ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اللہ یہ کہ ایک بیوی مر جائے یا طلاق دے دیں اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ شادی حرام ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق دیا، جی، اور 3 بار جب طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں جب تک کہ محلل نہ ہو، جس کو حلالہ کہتے ہیں، جی، یہ اس کے اوپر حرام رہے گی، حرام رہے گی، چونکہ نامحرم ہے، بالکل، اور شادی بھی اب اس طرح سے رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ اگر کسی نے 9 بار طلاق دیا، جی، 9 بار طلاق دے دینے کے بعد اب یہ بیوی اس کے اوپر دائماً حرام ہو جائے گی، حرام معبد ہو جائے گی۔ جی، یہ کچھ ہاں فرمایا جی، یہ بہت ہی اچھا سوال تھا اور یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام نغمہ ہے اور میں دلی سے ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور میرے شوہر مجھے لینے نہیں آتے ہیں، اور وہ بھی دلی میں ہی جاب کرتے ہیں، بٹ میری سسرال علی گڑھ میں ہے، اور ابھی مجھے امی کے گھر پہ بھی 3 مہینے قریب ہو گئے، نہ کوئی کال آتا ہے، میں کال کرتی ہوں وہ کال بھی ریسیو نہیں کرتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے کسی چیز کا، نہ کال کرتے ہیں، 3 مہینے سے کال بھی نہیں آیا ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ حل کیجیے میرا۔ شادی کے بعد میں شوہر اور بیوی الگ الگ رہیں اور پھر شوہر جو اپنی بیوی سے رغبت نہیں کرے، نہ فون کرے، نہ اپنے گھر لے جائے، بہن کا یہ سوال ہے۔ شرعاً تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، جی، حق پامال کر رہے ہیں اپنی زوجہ کا، جہاں نان و نفقہ ہے، نان و نفقہ کے علاوہ بھی جو حق ہے اسے پامال کر رہے ہیں، روز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر بہن کوئی وظیفہ چاہتی ہیں تو بھی اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آیت الکرسی کی تلاوت طلوع آفتاب کے وقت 11 بار کریں، اور جب من ذا الذی یشفع عندہ پر پہنچیں تو دونوں عین کے درمیان اپنے شوہر کا قصد کریں تاکہ ان کا دل ان کی طرف مائل ہو۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شبنم خان ہے، میں کلکتہ سے بول رہی ہوں۔ 2 سال سے میرے گھر میں پیسے کو لے کر کے بہت پرابلم ہے، اس کی وجہ سے سر میں قرض بھی چڑھ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرا پریشانی دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ ان کی یہاں معاشی پریشانی ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہیں؟ اس کے لیے تو بہت سارے وظیفے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو بالکل آسان وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ سورہ کہف کی
جی تلاوت کریں ہر روز، اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. بہت بہت شکریہ آغا. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام رازیہ سید ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میں 9 ایئرس کی کمپلیٹ ہونے والی ہوں. میرے ممی پاپا اور میرے رشتے دار والے میرے کو پیسہ دیتے رہتے ہیں، تو کیا اس میں سے میرے کو خمس نکالنا واجب ہو جائے گا؟ ہماری قوم اور ہمارے بچے خاص طور سے زمانے میں الحمدللہ دیندار ہیں. یہ بچی اب 9 سال کی ہونے والی ہیں. جی 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 جی. ان کو تحفے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے. کیا ان پر خمس نکالنا واجب ہے؟ سوال بچی کا بہت عمدہ سوال ہے. بہت عمدہ. اللہ سلامت رکھے اس بچی کو. اللہ سلامت رکھے. جی 9 سال پورے ہو جانے کے بعد جی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں ہجری حساب سے، جو ہجری اعتبار سے. جی شریعت کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں جی بچیوں کے لیے. اور بچوں کے لیے 15 سال مکمل ہونے کے بعد بچی کا سوال خمس کے حوالے سے ہے. جی اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بچی ہو یا بچہ ہو جس کی کوئی خود آمدنی نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اسی طرح سے یہ تحفہ جو ملتا ہے، جی اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جب جو تاریخ ہے، تاریخ دریافت کہتے ہیں، جس تاریخ میں یہ پیسہ ملا اس کے بعد سے 1 سال گزر جائے مکمل. جی تھوڑی باریکی ہے اس میں. جی جی 1 سال گزر جائے اسی پیسے کے لیے. جی دوسرا پیسہ ملا، مثال کے طور پر 15 شعبان کو جی یہ پیسہ ملا. جی دوسرے سال 15 شعبان کو جی یہ پیسہ محفوظ رہے، خرچ نہ ہوا ہو، یا کچھ خرچ ہوا، کچھ بچ گیا. ہاں کچھ بچ گیا ہو. جی تو جو بچ گیا ہے 1 سال مکمل ہونے کے بعد جی اس پر خمس واجب ہے. جی اور یہی مسئلہ ان خواتین کے لیے ہے جو گھروں میں رہتی ہیں، شوہر کچھ اسی طرح سے دے دیتے ہیں پیسے، جی وہ بچا کر کے رکھتی ہیں. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب پیسہ ملا ہے اس تاریخ سے لے کر کے اگر پورے سال پیسے ملتے رہے اور اسے رکھتی رہیں تو اس پہ پورے پہ خمس نہیں ہوگا. جو پہلا پیسہ ملا جس پر 1 سال گزر گیا ہے جی تب خمس واجب ہوگا. یا اسی طرح سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو کہیں سے پیسہ مل رہا ہے تحفے کے طور پہ یا ویسے بھی مل رہا ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. بالکل 1 سال گزرنے کے بعد، جیسے مدرسوں میں عام طور پہ مثال دے دوں، شہریہ ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے. اب یہ وظیفہ جو مل رہا ہے اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے. تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ مثال کے طور پہ جو شعبان کا شہریہ ملا ہے 15 شعبان کو، اگر یہ دوسرے سال 15 شعبان تک باقی ہے، کچھ اس میں سے باقی ہے یا پورا باقی ہے، تب تو خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سید زاہد حسین آبدی، امامیہ مسجد جھانسی. عالی جناب مولانا صاحب و جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: کیا غیر ختنہ شدہ شخص حسب ذیل مسائل کو انجام دے سکتا ہے؟ نمبر 1، کیا لوگوں کی امامت نماز کے لیے کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قاری ہی کیوں نہ ہو؟ نمبر 2، کیا اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا نماز جنازہ اس کی پڑھائی جا سکتی ہے؟ خاکسار بڑے ادب سے مولانا صاحب سے ان تینوں مسائل کے جواب کا منتظر رہے گا، جس سے کہ ہم ناظرین مستفیض ہو سکیں. شکریہ والسلام. اللہ حافظ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ جس شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو وہ ان 3 امور میں، اور چوتھا میں اپنی طرف سے کہہ دوں، کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ جو آپ نے آخر میں سوال کیا، جی آپ کی طرف سے جو ہے، جی آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالی اور دوسرے مراجع کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کا ختنہ نہیں ہوا ہے، جی طواف حج اور طواف عمرہ کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کہ شرط صحت، شرط صحت طواف حج و عمرہ جی کیا ہے؟ ختنہ ہونا. اس کے لیے شرط ہے ختنہ شدہ ہونا. جی اگر کوئی شخص مختون نہیں ہے، ختنہ نہیں ہوا ہے، تو اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا. جب طواف صحیح نہیں ہوگا، یعنی طواف کے صحیح ہونے کے لیے
खतना शुदा होना शर्त है। जी। जब तवाफ सही नहीं होगा तो हज भी सही नहीं होगा और उम्रा भी सही नहीं होगा। जी। लेकिन इसके बाद फिर फरमाते हैं बिना बर अक़वा, जी, नमाज के सही होने के लिए या दूसरे वाजिबात के सही होने के लिए खतना शुदा होना ये शर्त नहीं है। ये जो रिसाले अमलिया में मिला है, आयतुल्लाह सिस्तानी की किताब है मसाइल की मिनहाजुस सालिहीन, जी, वहाँ पर ये बयान फरमाया है। लेकिन जो भाई ने 3 उमूर बयान किए, बाज़ मकामात पर अपनी किताबों में इन 3 उमूर का भी तज़किरा है कि अगर खतना शुदा नहीं है तो इन 3 उमूर को अंजाम नहीं दे सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई हिंदी में कुरान अगर अपने किसी मरहूम को बख्शना चाहते हैं तो क्या बख्श सकते हैं? हम किसी और ज़बान में कुरान मजीद मरहूमिन को बख्श सकते हैं? देखिए, अगर यही जैसे बाज़ यानी कुरान हिंदी में भी छपे हुए हैं, हर ज़बान में, हर ज़बान में, इंग्लिश में भी हो, अगर खुद कुरान को पढ़ा है, कुरान ही है, चाहे वो अरबी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें या दूसरी ज़बानों में पढ़ें, तो उसको बख्श सकते हैं। लेकिन अगर तर्जमा, जैसा कि बहन ने सवाल किया है, तो तर्जमा ये है कि कोई भी काम हम नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए नियत कर लें कि इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुँचे, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना शेख बोल रही हूँ। मुझे कोई ऐसी आयत या दुआ बताइए जिससे पाक माँ और पाक जौजा बन सके। खुदा। ये हमारी ख्वाहिश चाहती हैं कि कोई ऐसा वजीफा दुआ बता दीजिए जिससे पाक माँ और पाक जौजा बन सके। जी हाँ, इसके लिए यह है कि चूंकि उसमें ये जुमले आए हैं इफ़्फ़त व तहारत के लिए और सारे एतबार से, एक वो दुआ जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ मंसूब की जाती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ व बुअदल मासिया व सिद्क़न निया व इरफ़ान अल हुरमा करके, चूँकि बेहतरीन दुआ है ये, इस दुआ को हर नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ें तो इंशाअल्लाह पाक माँ पाक ज़ौजा बनेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, ख़वातीन के सवाल से ज़्यादा अहम सवाल है और बड़े अहम है और जवाब भी अहम है। इससे मोमिनीन की मालूमात में इजाफा होगा। जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि नमाज जनाजा की उजरत ली जा सकती है? अगर जनाना मैयत का कोई महरम ना हो तो क्या उसे कब्र में नामहरम उतार सकता है? कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र के तक जाने तक मैयत के जो डोला होता है, ताबूत होता है, उसको कितनी मंजिल दी जानी चाहिए? और क्या किसी भी मुसलमान भाई की मैयत में रिश्तेदारी पेश नज़र होना चाहिए या फिर खुशनुदी खुदा? देखा गया कि यहाँ भी लोग रिश्तेदारी को मुकद्दम और सवाब को मौखर कर रहे हैं। हिदायत फरमाए ताकि मुझ तालिब इल्म को सवाब मिले और ये मसला सारी दुनिया में मोमिनीन को फ़ायदा बख्शे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इनका पहला सवाल ये है कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाला उजरत ले सकता है? जी नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नमाज की उजरत नहीं ले सकता है। जी, अपने वक्त की उजरत ले सकता है? वक्त की ले सकता है जी, लेकिन नमाज की उजरत नहीं ले सकता है। दूसरा सवाल इनका ये है कि नमाज जनाजा के बाद में जो पहला सवाल है, दूसरा सवाल है कि जो मंजिल दी जाती है वो कितनी मंजिल देनी चाहिए? देखिए, मंजिल तो ये है कि 3 मंजिल दी जाए और चौथी बार उसे कब्र में उतार दिया जाए। जब जनाजा लेकर के चलते हैं तो कुछ दूरी पर कब्र से पहले जनाजे को एक बार रखा जाए, फिर उठाया जाए, लेकर के चलें, फिर रखें, फिर उठाएं, फिर लेकर के चलें, रखें, फिर उठाएं। अगर मर्द की मैयत हो तो कब्र के निचले हिस्से पर यानी पायती इसका सर हो, तीसरी मर्तबा जब रखें इस तरह से, और चौथी बार जब कब्र में उसे दाखिल करें जनाजे को, मर्द को, तो सर के
طرف سے اس کو داخل کریں جی. اور اگر کسی عورت کا جنازہ ہے تو تیسری بار قبلے کی طرف قبر کے پاس رکھیں اور چوتھی بار اس کو پہلو کی طرف سے قبر میں اتار دیں، یعنی 3 منزل دیں اور چوتھی بار قبر میں. ایک وضاحت اور فرما دیں کہ جو منزل دی جاتی ہے اکثر جگہ پہ جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے وہیں پر جب ایک شخص آگے ایک پیچھے تابوت کو اٹھاتے ہیں تو فوراً ہی وہی پہلی منزل دے دی جاتی ہے، صحیح ہے؟ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ کچھ گز کی دوری پر ہونا چاہیے. اب اگر جگہ نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، مستحب ہے یہ، ہاں، تاکہ مستحب پر یہ عمل ہو جائے. اور ایک سوال بھائی کا اس میں تیسرا سوال جو ہے ان کا نامحرم اگر ہے اور محرم موجود نہیں ہے تو خواتین کی میت کو کیا قبر میں اتار سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے اگر محرم ہو تو محرم جائے جی، لیکن اگر محرم نہیں ہے کوئی تو اس طرح سے اتارے کہ جیسے چہرہ وغیرہ کھولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سے احتیاط کریں اور ہاتھ نہ لگائیں. قبر میں اتر سکتے ہیں اگر محرم موجود نہیں ہے. تو تلقین کس طرح سے ہوگی آغا جو شان پکڑ کے ہوتی ہے؟ دیکھیے اوپر سے کپڑا ہے، ہاں، اور اپنی نظر ہٹا لیں. ہاں، نظر ہٹا لیں، یعنی اس چہرے کی طرف نگاہ نہ رہے. ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی میت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے شامل ہونا چاہیے یا رشتہ داری کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اصل چیز تو خوشنودی پروردگار ہے جی، اس کے اعتبار سے انسان کو شریک ہونا چاہیے. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت قریبی ہیں تو اس میں بھی جانا ضروری ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی اصل چیز تو یہی ہے کہ خوشنودی پروردگار پیش نظر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم آغا، میں ایک ہارٹ کا مریض ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں پرسکرائب کی ہیں، تو یہ ایک طرح کا نشہ ہی ہوا جس سے کہ نیند آتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں اور تھوڑا سکون میں ملتا ہے. تو یہ کیا اور نشوں کی طرح یہ بھی حرام ہے؟ مگر یہ تو مجھے ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے، یہ بات دھیان میں رکھیے. تو کیا یہ میرا کھانا ٹھیک ہے، صحیح ہے، یا مجھے اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ بھائی کے سوال میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور سے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نیند کی دوا میں غنودگی اور ڈراؤزینس ہوتی ہے. ایسی اور بھی بہت سی دوائیں ہوتی ہیں جس میں ڈراؤزینس ہوتی ہے، جیسے کف سیرپس وغیرہ ہیں کھانسی کی، یا اور بھی ایسی دوائیں جس سے کہ انسان ایک غنودگی میں رہتا ہے. تو کیا یہ نشہ ہے تو یہ حرام ہے؟ دیکھیے چونکہ بیماری میں ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، ڈاکٹر نے یہ دوا دی ہے، لہٰذا اس کا شمار نشہ میں نہیں ہوگا اور یہ حرام بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی، میں کشمیر بارہمولہ سے بول رہے رجب علی. میرا ایک کوشچن ہے مولانا صاحب. میرے بیوی کو میں کام کرو بولتا ہے تو بھڑک جاتا ہے اور میرے کو مارنے لگتا ہے. تو مولانا صاحب ایک دعا بتائیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ٹھنڈے دماغ سے کام کرے. پلیز میرے جواب بتائیے مولانا صاحب. آغا اکثر یہ سوال جو آتے ہیں یہ ایک طرفہ سوال ہوتے ہیں، تو ظاہر جو سوال ہوتا ہے اسی کے حساب سے جواب علماء کرام دیتے ہیں آپ حضرات. تو یہ بھائی کا سوال یہ کہ بیوی سے کہتے ہیں کام کرو، اب یہ کس انداز میں کہتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں بتایا، تو وہ ان کو بھڑک جاتی ہیں اور مارتی ہیں. تو کوئی ایسی وظیفہ بتا دیجیے کہ ان کی بیوی کا غصہ سرد ہو جائے، ان کو مارے پیٹے نہ. دیکھیے یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ایک طرفہ بات ہوتی ہے. اب شریعت کی طرف سے یہ اور بات ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت برقرار رہے تو زوجہ بھی کام کرے. گھر کا جو اندر کا کام ہے وہ زوجہ کرے، باہر کا کام شوہر کرے. کام کو تقسیم کر لینا چاہیے. لیکن اگر یہ صورت ہے کہ کوئی بھی کام شوہر کہہ رہا ہے وہ غصے ہو جا رہی ہے اور مارنا شروع کر دے رہی ہے، تو ابھی جو میں نے وظیفہ بیان کیا کہ محبت دونوں میں پیدا ہو، وہی آیت الکرسی والا کہ طلوع آفتاب کے وقت 7 بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں. میں نے ابھی عرض کیا تھا دعائن کے بیچ میں من ذا الذی یشفع عندہ، دونوں عین کے بیچ میں جس کے دل کو موڑنا ہے، جس کے دل کو تسخیر کرنا، یوں کہہ دیجئے،
اس کا قصد کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اور آغا اس بات میں ایک وضاحت کر دیں کہ یہ صرف جائز محبت کے لیے، ہاں جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے ہرگز استعمال نہیں کریں، جی ہاں، ہو سکتا ہے اس کا الٹا اثر بھی ہو جائے۔ جی 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 بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ درد تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو میں نے ڈاکٹر کو بولی کہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ درد ہے، ہم کو میڈیسن دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کی باڈی میں درد کیوں رہتی ہے، کیونکہ آپ لوگ برقع پہنتے ہو اور آپ لوگوں کو سورج کی روشنی نہیں مل پاتی ہے، دھوپ نہیں پڑتی ہے آپ لوگ کے مطلب جسم پہ، اس لیے آپ لوگ کے باڈی میں درد ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ برقع پہننے سے باڈی میں درد ہوتی ہے؟ اور جیسا کہ ابھی ماحول ہو گیا کورونا وائرس کا، تو لوگ ماسک لگاتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے چیز اپنا رہے ہیں کہ جس سے یہ وائرس نہ ہونے پائے۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ یہ فالتو بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جس ٹائم ڈاکٹر نے بولا اس ٹائم تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر بعد میں نے سوچا کہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، کیونکہ انسان کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اپنے جسم پہ، تو ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا برقع پہننے سے انسان کی باڈی میں درد ہوتی ہے، دھوپ نہیں لگتی ہے؟ پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ اور وہ ڈاکٹر خود ایک مسلمان ہیں، وہ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو۔ پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ خدا حافظ۔ اتفاق سے مجھے بھی جو ہے یہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے پہ میں نے ایک بار پھر سے کیپسول شروع کیے جو ہفتے میں ایک بار لیا جاتا ہے۔ نہ میں برقع پہنتا ہوں، نہ میں چہرہ ڈھکتا ہوں، نہ میں سیاہ برقع پہنتا ہوں، میں دھوپ میں بھی نکلتا ہوں، سب کچھ میں، اس کے باوجود بھی وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر اس طرح کی خواتین سے بات کرتے ہیں کہ جو برقع پہنتی ہیں خواتین، اس وجہ سے ان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو خود بہن نے سوال کیا اور جواب بھی دے دیا ہے، جی، اور آپ نے بھی جواب دے دیا ہے۔ یہ تو اس طرح کی جو باتیں خواتین کرتی ہیں، بہن نے کہا کہ وہ خود ڈاکٹر مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا معیار نہیں ہے، جی، اصل مسلمان وہ ہے کہ جو احکام الہی کی پابندی کرے، جو بھی قوانین اسلام ہیں ان پر چلے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ حجاب کے بہت سے فائدے ہیں، جو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم لوگ برقع پہنتی ہو جس کی وجہ سے بدن میں درد رہتا ہے، یہ تو ایک طرح سے مخالفت کرنا ہے حجاب کی اور پردے کی۔ مسلمان ہونا معیار نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کرے۔ اور اسلام کے لیے یہ ہے بھی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند دین ہے، اس سے بلند کوئی دین ہو نہیں سکتا ہے۔ اسلام میں جو چیز واجب ہے اس میں جو مصلحت ہے، فائدہ ہے، مستحب ہے، فائدہ ہے یا مصلحت ہے تب مستحب ہے۔ اسی طرح سے واجب و مکروہ جو ہے، جس میں نقصان بہت زیادہ ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، اور جس میں نقصان کم ہے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ آغا اسی کے ساتھ میں اگر یہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، جی جی، تو اس میں اسلام نے کب منع کیا کہ خواتین برقع پہن کے جو ہے وہ دھوپ میں نہ نکلیں؟ دھوپ میں، صبح کی دھوپ میں وہ جو باہر نکل سکتی ہیں، جی جی، اور اسے جو ہے وہ اپنا فیض حاصل کر سکتی ہیں سورج کی شعاؤں سے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرے شوہر راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، ان کو صحیح راہ راست پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہو؟ یہ اب بیوی کا سوال ہے، شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو سنوارے، جی، اور پھر اس کے بعد نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ جو شوہر کے اندر کمیاں ہیں ان کمیوں کی طرف متوجہ کریں، جی، اور پھر اس کے بعد جو ابھی یہ ذکر چل رہا ہے وہی ذکر کریں، وہی ذکر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے کیونکہ ہم ابھی گئے ابھی آئے، اور جو بریک کے درمیان باتیں بتائی جا رہی ہیں بہت اہم ہیں۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔